أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال مولانا إمامنا حسين عليه الصلاة والسلام الموت أولى من دخول العار والعار أولى من دخول النار. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور یہ پیغام ہر حریت پسند قبول کر رہا ہے اور پیغام کربلا کو عام کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں کچھ نعرے بلند کر رہے ہیں. ایک نعرہ تو یہ ہے کہ ذلت کے ساتھ زندہ مت رہنا، عزت کو گلے لگا لینا. اگر عزت میں موت ہے تو وہ موت شہادت ہے، اور اگر ذلت کے ساتھ زندہ رہ رہے ہو تو تمہاری زندگی موت ہے. امام حسین علیہ السلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان کو پہنچا. سنی، شیعہ، ہندو، کرسچن، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کرسچن نے. ایک شخص ہے کرسچن ہے جس نے امام حسین کی سوانح حیات پڑھی، مظلومیت پڑھی. ادریس نام ہے، اس نے مذہب اسلام قبول کیا. اس کے بعد کہتا ہے شیعانی الحسین، حسین نے مجھے شیعہ کیا. پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے مذہب چینج کیا؟ کہا پوری تاریخ میں حسین جیسا بہادر ہم کو نظر ہی نہیں آیا. حسین جیسا بہادر پوری دنیا میں کوئی نہیں. 72 ایک طرف، 30,000 کم سے کم 30,000 کا لشکر ایک طرف. اور کیفیت یہ ہے کہ حسین تلوار اٹھاتے ہیں تو 30,000 کے لشکر میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، دیواروں سے ٹکراتے ہیں. سیدہ کا لال شجاعت کا درس دے رہا ہے، دلیری کا درس دے رہا ہے، مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہے. غیر مسلمان کو بھی جو آزادی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں امام حسین کہ ہماری داستان کربلا پڑھو. ہم نے کسی ایک مذہب کے لیے قربانی نہیں دی، ہم نے اس لیے قربانی دی کہ ساری دنیا کے لوگ آزاد رہیں، ساری دنیا کے لوگ سربلند رہیں، کوئی کسی ظالم کے سامنے سر نہ جھکائے. امام حسین علیہ السلام کی یہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہندو کتنے ہیں کہ جو علم اٹھاتے ہیں اور علم چڑھاتے بھی ہیں، مجلسیں کرتے بھی ہیں اور مجلس میں شریک بھی ہوتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ایک مظلوم کا ماتم ہو رہا ہو تو اس میں شریک ہونا چاہیے. اس لیے کہ مظلوم کسی قوم اور کسی دھرم سے مخصوص نہیں ہوتا ہے. آج 1400 برس سے امام حسین تو ہم گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو ایک دو باتیں سرسری طور پہ کہتا چلوں کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب امام حسین تو شہید ہے اور شہادت تو ایک اعلیٰ درجہ ہے. اعلیٰ درجہ پانے کے بعد امام حسین جنت الفردوس میں چلے گئے. اس پہ رونا کیسا، گریہ کیسا، بھوکا کیسا؟ اس پہ تو خوشی منانی چاہیے، اس پہ تو نئے لباس پہننے چاہیے، اس پہ تو مبارکباد دینی چاہیے. میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، میرے بھائی، میرے عزیز، میری ایک بات کا جواب دے دو. یہ روایت اگر سنی شیعہ دونوں کتابوں میں نہ ہو اور اپنے علماء سے پوچھیے وہ نہ بتا پائے تو میرے پاس آئیے، میں حوالے دوں گا کہ ابھی حسین زندہ پیدا ہوئے، ابھی پیدا ہوئے ہیں اور رسول خدا کی گود میں لا کے دیے گئے. رسول اپنے زندہ نواسے کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. آپ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ زندہ پہ رویا نہیں جاتا. تو میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ رسول اللہ کی گود میں ابھی حسین آئے ہیں، زندہ نواسے کو دیکھ کر رسول رو رہے ہیں. یعنی رسول حیات عنصری کے ساتھ حسین رسول کی آغوش میں ہے، پیغمبر رو رہے ہیں. تو پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو حسین پر اس لیے رو رہا ہوں کہ ان کی مصیبت بہت عظیم ہے، ان پر ظلم بہت کیا جائے گا. 3 دن کا بھوکا رکھا جائے گا، 3 دن کا پیاسا رکھا جائے گا. تو امام حسین علیہ السلام پر رونا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی مظلومیت کو یاد کر کے ہم روتے ہیں. بلا شبہ شہادت ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک اعلیٰ مقام ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے بتایا کہ شہادت اگر مظلومیت کے ساتھ کی جائے تو رونا چاہیے. دوسری وجہ جو ہم روتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے
کہ جنگ احد میں جب شہداء مارے گئے، پورے مدینے میں جتنے شہید ہوئے تھے، ہر ایک کے گھر میں نوحہ، ہر ایک کے گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ رسول خدا نے شکوہ کیا، وَأَمَّا حَمْزَةَ فَلَا بَبَاكِيَ لَهُ، ارے سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا حمزہ کو کوئی نہیں رو رہا، حمزہ بھی تو شہید ہے۔ رسول اللہ شہید کے نہ رونے پر خفا ہو رہے ہیں کہ تم رو کیوں نہیں رہے ہو؟ اما حمزہ فلا بواکیہ لہ، میرے چچا حمزہ پہ گریا کیوں نہیں ہو رہا ہے، میرے چچا حمزہ پہ رویا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو رویا اس لیے جا رہا ہے کہ حسین ان سے جدا ہو گئے۔ صرف مرنے پہ نہیں رویا جاتا، جدائی پہ بھی رویا جاتا۔ ہندوستان کی تاریخ آپ جانتے ہیں، آپ کے پیش نظر لڑکی اپنے گھر سے، اپنے مائکے سے رخصت ہو کے شادی کے وقت جب سسرال جاتی ہے، پورا اس کا کنبہ، ماں باپ بہن بھائی سب اسے لپٹ کے روتے ہیں، یہ لڑکی زندہ ہے کہ مر گئی؟ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک لڑکی خوشی کے ہنگام میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، سب مسکرا رہے ہیں، اور یہ بیٹھی رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ تو جواب دیکھیے، اس لیے رو رہی ہوں کہ ماں باپ سے جدا ہو رہی ہے، ماں باپ سے دور جا رہی ہے۔ ہم حسین پہ اسی لیے روتے ہیں کہ حسین ہم سے جدا ہو گئے، اس لیے نہیں روتے کہ نعوذ باللہ حسین مر گئے، ہم ان کو مردہ سمجھ کے نہیں روتے، ان کی جدائی پہ روتے ہیں۔ جیسے ایک بیٹی اپنے باپ کی جدائی پر روتی ہے زندہ ہونے کے باوجود، اسی طریقے سے ہم حسین پر روتے ہیں ان کی جدائی پر، حیات کے باوجود، شہادت کے باوجود۔ یہ دو جواب۔ تیسرا جواب، ہم کیوں روتے ہیں امام حسین پر غور کیجئے۔ دو طریقے کا رونا ہوتا ہے، ایک اگر میدان جنگ میں آپ لڑ رہے ہیں کسی سے اور لڑتے لڑتے روئے تو یہ ہے بزدلی کی علامت۔ میدان جنگ میں اگر آپ کے دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے اور دشمن کو دیکھتے ہی ساتھ رونے لگے، آنسو بہانے لگے، تو دنیا کہے کہ بزدل ہے یہ۔ لیکن آپ گھر میں بیٹھے تھے، آپ کے دوست سے کسی کی لڑائی ہو گئی اور آپ وہاں نہیں جا پائے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ مل رہے ہیں، اے کاش میں اپنے سب دوست کے ساتھ ہوتا تو اپنے دوست کے ساتھ مل کے دشمن سے لڑتا۔ اس حسرت پہ آنسو بہانا بہادری کی علامت ہے۔ ہم جو روتے ہیں حسین پر کس اینگل سے روتے ہیں؟ میدان جنگ میں نہ ہونے کی قلت، میدان جنگ میں نہ ہونے کی حسرت ہم کو رلا رہی ہے۔ زیارت کے فکرے ہمارے کیا ہے؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کربلا کے شہیدوں، کاش ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے تو آپ پہ قربان ہو جاتے، نہیں قربان ہو سکے اس لیے رو رہے ہیں، وہاں نہیں تھے آپ کے ساتھ اس لیے رو رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا بہت چاہتے تھے، یہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ سجدے میں جاتے تھے، حسین اگر سجدے میں آ گئے تو رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، اگر حسین دوش پہ آ گئے تو رسول اللہ اپنی زلفیں دے دیتے تھے، اور جدھر حسین زلفیں موڑتے تھے رسول ادھر مڑ جاتے تھے۔ گویا حسین بتا رہے ہیں کہ مہار اسلام ہمارے ہاتھ میں ہے، جدھر حسین رسول کو موڑتے ہیں رسول ادھر مڑ جاتے ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ حسین کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ جب حج کرنے جاتے ہیں آپ حجر اسود کا بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کیا ہے حجر اسود میں؟ کیا ہے اس زنگ سیاہ میں جو کعبے کے اندر لگا ہوا کالا پتھر، اس کو مسلمان کیوں جب پڑھ پڑھ کے بوسے دیتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نہ چومتا تجھے، اگر میرے نبی نے چوما ہوتا، لا ینفع ولا یضر، مجھے معلوم ہے کہ تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا، چومتا اس لیے ہوں کہ میرے رسول نے چوما تھا، چومتا اس لیے ہوں کہ میرے پیغمبر نے چوما تھا۔ مولا کائنات پہلو میں کھڑے تھے، کہا کہ ایسا نہ کہو، یہ پتھر فائدہ بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا قیامت میں گواہی دے گا کہ فلاں آدمی آیا تھا احترام کے ساتھ میرا بوسہ دیا تھا، فلاں آدمی آیا تھا دکھاوے کے لیے مجھے بوسہ دیا تھا، تو یہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ مسلمان حجر اسود کو اس لیے چومتے ہیں کہ رسول اللہ نے چوما تھا۔ کہا کتنی بار چوما تھا؟ کہا 2 بار 3 بار 4 بار۔ جس حجر اسود کو رسول اللہ 3 بار چومے، مسلمان اب تک اور سے قیامت تک اس کو چومتا رہے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حسین کو کتنی بار چوما؟
سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ نے حسین کے سینے کا، گلے کا، ماتھے کا کتنا بوسہ لیا تھا۔ شہزادی ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے دروازے میں بٹھا دیا رسول اللہ نے کہ ام سلمہ آج کسی کو حجرے کے اندر نہ آنے دینا۔ میں حجرے کے باہر بیٹھ گئی، اتنے میں دیکھا حسین آ گئے۔ میں نے کہا بیٹے چلے جاؤ، آپ کے نانا نے منع کیا۔ حسین گئے لیکن روتے ہوئے گئے۔ اب جو روتے ہوئے گئے تو شہزادی ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا حجرے کا، رسول ننگے سر ننگے پیر دوڑتے ہوئے گئے، حسین کو اٹھایا۔ کہا ام سلمہ میں نے حسین کو تھوڑی منع کیا تھا، میں نے سب کو منع کیا تھا، حسین کو نہیں منع کیا تھا۔ لائے حجرے میں، اپنے نواسے کو لٹایا، کرتا اتارا، اتارنے کے بعد حسین کے سینے کا بوسہ لینا شروع کیا، گلے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ میں دیکھ رہا ہوں کربلا میں حسین کے سینے پہ تیر لگیں گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ گلے پہ خنجر چلے گا۔ وَأَقْبِلُ مَوَاضِعَ السُّجُودِ، اے ام سلمہ میں ان جگہوں کو چوم رہا ہوں جہاں پر تیر لگیں گے، جہاں پہ نیزے لگیں گے۔ ہاں یہ دنیا کے تمام آزاد پسند لوگ حسین کا ماتم کرتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں، جب تک قیامت، جب تک دنیا باقی رہے گی حسین تمہارا ذکر باقی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع